بی قرار حیدر یاور ندار حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک الایمان و بغضک النفاق والکفر. آج کی مناسبت سے اولاً اس شہادت عظمیٰ کے موقع کے اوپر اور اس مصیبت عظمیٰ کو وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں خصوصاً ہمارے اس مہدوی سماج میں جو کلاس میں شرکت کر رہے ہیں ہمارے جتنے طالب و طالبات ہیں، اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دے رہے ہیں. تاریخ بشریت کی مظلوم ترین شخصیت ہے، تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری شخصیت ہے کہ جس کو اس وقت کے زمانے نے اس کو نہیں پہچانا، اور ہمیشہ زمانہ ہزارہ سال اس شخصیت سے پیچھے رہا. ہر انسان کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں، دو جنبے پائے جاتے ہیں، دو قدرتیں، دو نیرو پائی جاتی ہیں. ایک جذبے کا نام ہے اپنی طرف کھچاؤ، یعنی جس کو جاذبہ کہتے ہیں، کشش. اور ایک انسان میں قدرت اور نیرو اور انرجی ہے اپنے سے دور کرنے کی صلاحیت، اپنے سے دفع کرنا، دور کرنا. یہ دونوں چیزیں اس نظام کائنات میں آپ اگر دیکھیں تو اپنی اپنی جگہ جتنی مخلوقات ہے ان ساری مخلوقات میں یہ دونوں جذبے اور یہ دونوں پہلو اور یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. چاہے سیارات کے نظام کو دیکھ لیں، چاہے حیوانات کے نظام کو دیکھ لیں، چاہے خود انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، اس نظام کو دیکھ لیں. اس میں جذب اور دفع دونوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. اگر جذب کی صلاحیت نہ ہو، خالی دفع ہو، تو بھی جسم ناقص کہلاتا ہے. اور اگر جسم میں صرف جذب کی صلاحیت ہو اور دفع کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو بھی یہ جسم ناقص ہے کہ جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے لیکن دفع کرنے کی اور دفع کرنے اور دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کس چیز کو جذب کر رہا ہے اور کس چیز کو دفع کر رہا ہے، دفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے اس شے کی شخصیت، اس شے کی سالمیت کا پتہ لگتا ہے. بدن وہ سالم ہے کہ جو ضروری مواد کو جذب کر لے، اور جتنا فالتو اور وہ مواد کے جو اگر بدن میں رہ جائے تو زہر بن جائے گا اور پورے بدن کو ناسالم کر دے گا. سالم بدن کا کمال یہ ہے کہ ان تمام
مواد کو کہ جو اب رہ جائے تو زہر میں تبدیل ہو جائے گا اور بدن کو خراب کر دے گا، فاسد کر دے گا، تو وہ اپنے بدن سے دفع کرے، دور کرے۔ آپ نے دیکھا کہ بر وقت ایک سالم بدن وہ ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے۔ ہاں اب اگر جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک انسان کے بدن کو، وہ بدن جذب نہ کر رہا ہو، دفع کر رہا ہو، تو بھی یہ ناقص ہے، بدن بیمار ہے، مریض ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز کھانے کے لیے دی جو اس کے لیے ضروری تھا، اس نے فوراً اگل دیا، پلٹی کر دی، باہر کر دیا، اس کا مطلب اس کا بدن ناسالم ہے۔ جس چیز کو ابھی لینا چاہیے یہ نہیں لے رہا ہے، جذب نہیں کر رہا ہے، بلکہ یوں ہی پلٹے دے رہا ہے، اس کا مطلب اس میں جذب کی صلاحیت قوی نہیں ہے، یہ فوراً دفع کر رہا ہے۔ یا بالعکس دفع کرنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں ہے، سسٹم خراب ہو گیا ہے، جو چیز ہے جذب تو ہو رہی ہے لیکن دفع نہیں ہو رہی ہے۔ اس چیز کو اور اس تمہیدی گفتگو کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس پورے نظام کائنات پر نگاہ ڈالیں اور اس کے بعد ایک شخصیت کے اوپر نگاہ ڈالیں، انسانی شخصیت کے اوپر، کہ سالم انسان وہ ہے، کامل انسان وہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کن لوگوں کو جذب کر رہا ہے اور کن لوگوں کو دفع کر رہا ہے۔ ہماری گفتگو اس تمہید کے بعد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ جس میں یہ صلاحیت پائی جا رہی تھی کہ جو لوگ چاہنے والے تھے وہ بھی ایسے تھے کہ ان کو علی کی محبت میں، علی کی چاہت میں، علی کے عشق میں اگر موت بھی مل جائے تو وہ اپنے لیے فخر محسوس کر رہے تھے اور کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی شخصیت میں جو جاذبہ تھا، اس جاذبے نے ان افراد کو اس طریقے سے اپنی طرف محو کر لیا تھا، اپنی طرف موہ لیا تھا، اپنی طرف جذب کر لیا تھا۔ تاریخ میں ایسے نمونے بھرے پڑے ہیں کہ جو لوگ علی کی شخصیت سے اس طریقے سے وابستہ تھے کہ انہوں نے اپنے وجود کو علی کے عشق میں کھو دیا تھا، علی کے عشق میں فنا کر دیا تھا۔ ذات علی ابن ابی طالب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایسے انوکھے اور انمول بشریت میں سے افراد کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا کہ جس میں بڑے بڑے اپنے وقت کے سورما، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور لوگ تھے۔ لیکن اگر یہی جذبہ خالی پایا جاتا تو پھر یہ کامل انسان نہیں بن سکتا تھا اور یہ شخصیت کامل نہیں ہوتی، بلکہ اسی وقت میں کہ جب کہ عشق کا عالم یہ تھا لوگوں کا کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب میثم کو پیشن گوئی کر دی کہ تم کو اس درخت پر سولی پر، تو اس درخت کے اوپر تم کو سولی دی جائے گی، تو جناب میثم اس درخت کی آبیاری کر رہے ہیں، اس درخت کو روزانہ لے جا کر پانی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے عشق کی نشانی بن گیا ہے، آپ کے اور علی کے عشق کی علامت بن چکا ہے، اور آپ اس آبیاری کے ذریعے سے علی کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، نہیں بلکہ اپنے عشق کو حیات دینا چاہتے ہیں، اپنے عشق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ حجر بن عدی ایک دوسری شخصیت کا نام ہے کہ جو علی کے قوے جاذبہ سے اتنا زیادہ اس نے اپنے آپ کو علی سے نزدیک کر لیا تھا کہ جب اس کو زیاد ابن ابی نے گرفتار کیا اور جناب حجر بن عدی سے کہا کہ تم علی سے اظہار براعت کرو، بیزاری کا اظہار کرو، حجر نے انکار کر دیا، کہا کہ تم کو قتل کر دیا جائے، کہا قتل کر دو، کہا تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اور جلاد کو حکم دے دیا گیا، بیٹا آ گیا۔ اس وقت جناب حجر نے جو بات کہی وہ آپ سنیں، جناب حجر فرماتے ہیں جلدی کرو قتل کرنے ہمارے بیٹے کو۔
ایک مرتبہ زیاد کہتا ہے رک جاؤ، پہلے ہم اس سے ریزن اور سبب پوچھ لیں، کیا وجہ ہے؟ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کہے گا جلدی کرو؟ حجر سے پوچھا بتاؤ حجر تم اپنے بیٹے کے قتل کے سلسلے میں اتنا جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے یہ قتل کر دیا جائے گا تو ہمیں یقین ہوگا میری روح جسم سے بہت آسانی سے اور راحت کے ساتھ نکلے گی، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ میرا بیٹا علی کی محبت کے اوپر باقی تھا جس وقت اس کو قتل کیا گیا اور جس وقت اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی تھی۔ لیکن اگر ہم کو پہلے قتل کر دیا گیا اور میرا بیٹا زندہ رہا تو میری روح نکلتے وقت بے چینی کے عالم سے نکلے گی کہ نہ جانے میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے خوف میں میرا بیٹا علی کی محبت سے انکار کر دے اور میرے مولا سے اظہار برات کہیں نہ کر دے۔ علی کے چاہنے والے ایسے تھے، یہ وہ طاقت تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور وہ قوہ جاذبہ تھا، اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت تھی کہ جو علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا کمال تھا۔ لیکن اگر یہی ہوتا تو میں عرض کر رہا ہوں پھر یہ کمال نہیں کہلاتا، نہیں، بلکہ اسی وقت میں علی سے جو دشمنی رکھتے تھے اور اس لیے رکھ رہے تھے کیونکہ وہ قوہ دفع جو علی ابن ابی طالب کا تھا کہ جو باطل کو اپنے نزدیک آنے ہی نہیں دے سکتے تھے، دشمن خدا قریب آ ہی نہیں سکتا تھا، فریب کار کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا، مکار کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا، دنیا پرست کبھی علی کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا تھا، ہوا ہوس پرست کبھی علی کو چاہ ہی نہیں سکتا تھا، شیطان سے محبت کرنے والا، شیطان کا پیروکار اور شیطان کا تابع کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا علی ابن ابی طالب کی کمال یہ تھا کہ جس قوت کے ساتھ سماج کے حسین انمول موتیوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، آپ کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ سماج میں متعفن، بدبودار، معاشرے اور سماج کو تباہ و برباد کرنے والے عناصر کو اسی شدت کے ساتھ اب دفع بھی کرتے تھے۔ حدیث اور روایت میں آیا ہے کہ اگر میرے دشمن کو سب کچھ دے دیا جائے، دنیا و ما فیہا دے دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ علی سے محبت کرو، تو وہ محبت پر راضی نہیں ہوگا، اور اگر میرے دوست کو ہماری دشمنی کے اوپر کہا جائے کہ علی کو سے محبت کرنا چھوڑ دو، اور اس کے مقابل میں ان کو سب کچھ کر دیا جائے اور ان کو قتل بھی کر دیا جائے، ان کے سر کو تن سے جدا بھی کر دیا جائے، تب بھی وہ ہماری محبت سے انکار نہیں کریں گے۔ لہذا طول تاریخ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض اور کینہ رکھنے والوں کے دونوں الگ الگ کردار ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، ایک کامل انسان وہ ہے اور اس کی شخصیت اس وقت کامل ہوگی کہ جب اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کہیں لوگ ہم کو برا بھلا نہ کہنے بیٹھے۔ جو ہدف لے کے چلتا ہے، جس کی منزل معین ہوتی ہے، جس کا مقصد مشخص ہوتا ہے اور طے ہوتا ہے، وہ اس منزل اور مقصد اور ہدف کے تحت اپنے ساتھ لوگوں کو جذب کرتا ہے، اور جو لوگ اس منزل اور اس راستے اور اس ہدف کے لیے مفسد ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، ضرر رساں ہوتے ہیں، ضرر پہنچانے والے اور نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، قطعاً ان کو یہ قریب نہیں کر سکتا، ان کو دفع کرے گا۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ابدی محبت ہے، جاویدانی محبت ہے۔ علی سے لوگ جو محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، طول تاریخ میں جنہوں نے محبت کی، وہ محبت علی کے ظاہری کمالات کی بنا پر نہیں تھی، کیونکہ آج ایک ذہن میں سوال ہے، وہ ابدی اور وہ جاویدانی راز کیا ہے علی سے چاہت کا، علی سے محبت کرنے کا؟
کہ 1400 سال کے بعد بھی آج لوگ علی کے نام پر اپنی جان دے دینا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، علی کی محبت میں جام شہادت کو نوش کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں دہشت گرد تنظیمیں علی کے چاہنے والوں کے ساتھ غیر انسانی برتاؤ کر رہے ہیں اور نہ جانے کس کس طریقے سے دہشت گردی کے نمونے پیش کر رہے ہیں، لیکن علی کے چاہنے والے کیا 1 انچ برابر، 1 بال برابر علی کی محبت سے دستبردار ہیں؟ کیا علی کی محبت سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا راز ہے کہ جس راز نے علی کو جاویدانی اور ابدی بنا دیا؟ بقول مرحوم شہید مطہری کے، کیا ان میں وہ پائے جانے والے فضائل اور کمالات ظاہری ہیں؟ کیا لوگوں کو ان کے جسم کے کمال سے محبت تھی؟ تو آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جسم کو نہیں دیکھا، صرف وہ زمانے میں تھے، ان کے اس انداز تلوار کو نہیں دیکھا جس وقت وہ میدان جنگ میں چلاتے تھے، پھر بھی ان سے محبت اس طریقے سے آج تک۔ آخر راز کیا ہے؟ کیا اس طریقے ہی سے لوگ محبت ان سے کرتے ہیں کہ جیسے ہر امت، ہر قوم، ہر ملک، ہر کلچر میں کچھ پہلوان اور کچھ سورما ہوتے ہیں، چاہے حقیقی ہوں چاہے افسانہی ہوں؟ کیا راز علی سے محبت کا یہ نہیں؟ اگر کوئی علی کی ذات کے بارے میں، علی کی شخصیت کے بارے میں، علی کے کردار کے بارے میں جان جاتا ہے تو خود اس کی فطرت کہتی ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے، وہ علی سے عشق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں جن لوگوں نے قلم اٹھائے وہ کسی ایک قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کسی ایک قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مدح خواں تاریخ بشریت میں مختلف قوموں کے لوگ ہیں، مختلف ادیان کے لوگ ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں۔ کرسچنز، انہوں نے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے سلسلے میں قلم اٹھایا اور اپنے آپ کو عاشق شخصیت علی بتایا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس طریقے سے لوگ محبت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ ذہن میں رہے کہ جس طریقے سے محبت کرنے والے ہیں اسی صورت سے علی سے نفرت، علی سے بغض، علی سے کینہ، علی سے دشمنی رکھنے والے بھی کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اور ایک شخصیت کے کمال کی بہترین علامت اور شناخت یہ ہے کہ سب لوگ جو روئے زمین پر ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ صحیح اور غلط سب اس کے عاشق ہوں۔ اگر صحیح عاشق ہیں، لوگ عاشق ہیں، تو لوگ جو غلط لوگ ہیں وہ قطعاً اس سے محبت نہیں کریں گے، اس سے چاہت نہیں کریں گے۔ میں ایک مثال اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں۔ بدن کے لیے اگر بیکٹریز نقصان کر رہی ہوں، جو بدن کو تباہ کر رہی ہوں، برباد کر رہی ہوں، اور ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک تجویز کر دے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بدن کو بیکٹریز نقصان پہنچا رہی ہیں، کیا وہ پسند کریں گی اس اینٹی بائیوٹک سے؟ اس سے اس کو عشق ہوگا، محبت ہوگی؟ چاہے گا کہ نہیں یہ اینٹی بائیوٹک آئے، چاہے انجیکشن کی شکل میں ہو چاہے دواؤں کی شکل میں ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اس بیکٹریز کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس بدن سے بیکٹیریا سارا باہر کر دے گی، مار دے گی، ختم کر دے گی۔ آج دنیا ایک بڑی عظیم بیماری سے لڑ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ مجبور ہیں کہ آن لائن اپنے مولا کا تذکرہ کریں۔ ہم نہ اس طریقے سے مجالس برپا کر پا رہے ہیں، نہ اس شان و شوکت سے جس طرح امام کا تابوت سجا جاتا تھا، لوگ زیارت کے لیے جوق در جوق کھاتے تھے، نہیں آ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وبا سے مقابلہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھے یا نہ سمجھے میں کوئی ایسا قدم اٹھ جائے
کہ جس سے کسی انسانیت اس سماج کو اور اس میں رہنے والے انسانوں کو نقصان پہنچے۔ ہم نام اس کا لے رہے ہیں جو سردار تھا انسانوں کا، جس نے انسانیت کے لیے سب کچھ برداشت کیا اور تحمل کیا۔ تو ہم ایک ایسے وائرل سے لڑ رہے ہیں۔ اب دنیا تلاش کر رہی ہے کہ کوئی ویکسین بنایا جائے کہ جو اس وائرل کو ختم کر دے، اس جو زہریلا یہ خطرناک جو وائرس آ گیا ہے کہ جو انسان کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے اور انسانیت کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو بیماری ہے، چاہے انسانی میڈ ہو یا خود بخود یہ بیماری ایجاد ہوئی ہو، کیا یہ پسند کرے گی خود اگر یہ جان اس میں ہے کہ یہ ویکسین بنے اور اس کو موت ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس کا مطلب کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بدن سالم رہے، لہٰذا وہ ایسی دواؤں کی تلاش میں ہیں تاکہ اس جاندار وائرس کو ختم کر دیا جائے۔ کرونا نام کا جو یہ سمی کشندہ قاتل انسان و انسانیت ہے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، چاہے انسانی شکل میں ہوں یا سسٹمی شکل میں ہوں یا جس شکل میں ہوں، کہ جنہوں نے اس وائرل بیماری کو ایجاد کیا ہے، کیا وہ لوگ چاہیں گے کہ یہ ختم ہو؟ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محبت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ایک کامل شخصیت کا ہنر یہی ہے کہ اس میں جاذبیت بھی پائی جا رہی ہے اور دافعیت بھی پائی جا رہی ہے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے کمال کا جو مرحلہ ہے وہ یہی کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں، جانثار ہیں، وہ مالک اشتر جیسے ہیں، موسیٰ بن تمار جیسے ہیں، حجر بن ادئی جیسے ہیں۔ اور جو آپ سے کینہ رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، حسد رکھنے والے، وہ کیسے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے۔ خوارج کی شکل میں گروہ وجود میں آیا کہ جس نے صرف اس بات پر عبداللہ ابن وہب کو قتل کیا کہ جو علی سے محبت کرنے کا دم بھر رہا تھا، اس کو قتل کیا، اس کی زوجہ کو قتل کیا، اس کی زوجہ کے شکم کو چاک کیا، اس سے بچہ نکالا، اس بچے کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علی کی شخصیت کے قریب آ ہی نہیں سکتے تھے۔ علی کی وہ حق محوری، علی کی شخصیت کا وہ خدا محوری اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی ان لوگوں کو کہ وہ علی کے قریب آ جائیں اور علی سے محبت کریں اور علی کے جانثاروں میں ان کا شمار ہو جائے۔ دشمنی اس حد تک کہ ماتھوں پر سجدوں کے نشان، گھٹنے اور کوہنیوں کے اوپر گٹے پڑ چکے ہیں، جس طریقے سے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے سجدے کیے ہیں کہ یہ خود نہج البلاغہ میں اشارے ہیں۔ روزے اس طریقے سے رکھے ہیں کہ پیٹ سے چپک گئے ہیں، لیکن بے شعوری، بے عقلی، بے تدبیری اس حد تک کہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نفرت اس طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ علی کی شخصیت اتنی کامل شخصیت ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں وہ اچھے بھی اس سے خوش رہیں اور برے بھی اس سے خوش رہیں۔ وہ سوال اور اس کا جواب باقی ہے۔ کون سا ایسا راز ہے کہ جس نے علی کی شخصیت کو جاویدانی بنا دیا اور اس محبت کو ابدی بنا دیا کہ تاریخ میں آنے والا جو چاہنے والا ہے اس کی محبت کبھی علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ محبت وہ نہیں ہے کہ جو ہر قوم و ملت اور امتوں میں کوئی سورما ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ محبت کب تک باقی رہتی ہے؟ 100 سال تک، 200 سال تک، اور اس کے بعد نسلیں بدل جاتی ہیں
سورما باقی نہیں رہتے، نہ اس کے تذکرے باقی رہتے ہیں، صرف میوزیم میں جا کر کے اس کا نام دیکھا جا سکتا ہے، لیکن علی کی شخصیت کل بھی اسی طرح، آج بھی اسی طرح، آئندہ بھی ویسے ہی باقی رہے گی۔ کیا وجہ ہے؟ مرحوم شہید مطہری فرماتے ہیں، اور واقعاً اگر دیکھا جائے کہ تو علی کی ذات میں، علی کی شخصیت میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ خدا محوری ہے، ہر کام خدا کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ علی نے اپنے آپ کو ذات خدا میں اس طرح فنا کر لیا تھا کہ اب علی سے محبت کرنے والے لوگ علی میں رنگ الہی دیکھ رہے تھے، جلوہ الہی دیکھ رہے تھے، ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر ادا میں ان کو خدا نظر آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے خود علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا، ہر چیز کے بعد خدا کو دیکھا، ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھا۔ جب آپ نے در خیبر کو اکھاڑا، لوگوں نے آپ کی تعریفیں کرنا شروع کی، اسی وقت امام نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، ہم نے باب خیبر کو بدن کی قوت اور جسم کی قوت سے نہیں بلکہ قوت الہی سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے اکھاڑا۔ آپ نے جب عبادت کی تو فرمایا میں نے تجھ کو لائق عبادت پایا اس لیے عبادت کی، میں نے اس لیے عبادت نہیں کی، میں نے جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی، میں نے دوزخ کے خوف میں عبادت نہیں کی، بلکہ تجھ کو سزاوار عبادت پایا اس لیے عبادت کی ہے۔ عبادت اس شان کی خطبہ شعبانیہ ہے، رسول اکرم خطبہ شعبانیہ انجام پڑھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ما یبکی، کہا کس چیز نے آپ کو رلا دیا، آپ کے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسی ماہ رمضان میں ایک بدبخت ترین، شقی ترین ہوگا جو تمہاری ریش مبارک کو اور تمہاری اس داڑھی کو تمہارے خون سے خیزاب کر دے گا، رنگین کر دے گا۔ رسول اکرم نے ایک سوال کیا، توجہ کریں ہمارے ناظرین اور ہمارے بچے طالب و طالبات، سوال کرتے ہیں رسول اکرم اے علی یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے صبر کا عالم کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ علی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ابھی، بلکہ پلٹ کر ایک سوال کر لیا۔ میرے جوان بچے توجہ کریں، علی کی وہ ذات جو خود ایمان ہے، جس کی محبت علامت ایمان ہے، جو رسول کی آغوش میں اسلام کے ساتھ ساتھ پلا۔ یہ کہنا ظلم ہے علی کی شخصیت پر کہ علی فلاں تاریخ میں اسلام لے کر آئے اور فلاں سن میں اسلام لے کر آئے۔ نہیں، علی خود اسلام ہے، علی اور اسلام ایک ہی آغوش میں پلے ہیں۔ گویا اس علی اور اس تاریخ اسلام میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ان دونوں کا بچپن ایک ساتھ، جوانی ایک ساتھ۔ علی سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اسلام کیا ہے؟ علی کی محبت ایمان ہے۔ لہذا علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اس سوال کے جواب میں پوچھا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، صرف یہ بتائیے کیا اس وقت سلامت دین کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ عمل ہوگا، یعنی میرے سر پر ضربت جب لگے گی کیا دین سالم ہوگا؟ رسول خدا فرماتے نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا، سلامتی دین کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب علی کا جواب سنیے، فرماتے ہیں پھر وہ صبر کا مقام نہیں ہے، پھر تو وہ شکر کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے جب سر پہ ضربت لگی، میرے دوستوں 20 تاریخ ہے، کل کی صبح میرا مولا اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اوپر رخصت ہو رہا ہوگا، لیکن ان 19 کی صبح کے اوپر جس وقت آپ کے سر پر ضربت لگی ہے، آپ دیکھیں مولا گھر سے نکل رہا ہے، کس طریقے سے نکل رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ام کلثوم کے گھر آپ شب 19 مہمان ہیں،
آپ کے سامنے افطار رکھا جاتا ہے، افطار میں نمک بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ علی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، میری بیٹی کیا تم نے کبھی اس سے پہلے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ 2 چیزوں سے افطار کرے؟ بیٹی تھی، اس نے نمک ہٹانا تھا، علی نے ہاتھ روک دیا، نہیں نمک نہیں، دودھ ہٹا لو۔ ام کلثوم مجبور تھی، دودھ ہٹایا، علی نے افطار کیا، پوری رات بے چینی سے گزری۔ ام کلثوم فرماتی میں نے اپنے باپ سے پوچھا بابا اس سے سخت راتیں آئی ہیں لیکن کبھی آپ کو اتنا بے چین نہیں پایا، آج کیا سبب ہے؟ کہا صبح آنے والا وہ وقت ہے جب ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں جانے والے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ وقت آنے لگا، مرغابیوں نے آواز دینا شروع کر دی، میرے مولا کے آگے راستہ روکا۔ علی فرماتے میری بیٹی ام کلثوم اگر ان مرغابیوں کو پار رکھ سکنا تو رکھنا، مگر نہ ان کو آزاد کر دینا۔ ارے جس میرے مولا نے مرغابیوں جانوروں کو اتنا خیال کیا، یہ بتلائیے اس کے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تھا۔ علی گھر سے نکل رہے، مسجد کی طرف آئے اور نافلہ نماز ختم ہوئی، واجب نماز کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا۔ ارے ابن ملجم نے ارے وہ زہر سے بجھی تلوار کا وہ وار کیا، علی کے سر پر ضربت لگنا تھی۔ کہتے مسجد کوفہ کی دیوار آپس میں ٹکرانے لگی۔ اور ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی حسن سے کہا بھیا ذرا خبر تو لو، حسن جب مسجد تک پہنچتے علی کو اپنے باپ کو خون میں غلطہ پایا، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ علی کے سامنے اپنے ملزم کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا۔ جیسے علی کی نگاہ پڑی تو فرماتے اس کی زنجیر کو ڈھیلا کر دو۔ میرے مولا یہی کوفہ جو آپ اپنے قاتل کی زنجیر کو ڈھیلا کرو، اسی کوفے کے بازار، اسی کوفے کے آپ کی بیٹیوں کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کے لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ينقلبون اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد بی قرار حیدر یاور ندار حیدر یاور ندار حیدر یاور ندار حیدر چه بی قرار حیدر یاور ندار غریبیش معلومه علی اول مظلومه
از غریبیش معلومه علی اول خروش گریه هاش دریاب شکسته از غم زهرا خروش گریه هاش دریاب شکسته از غم زهرا شکسته از غم زهرا نشسته اشک دل تنگی میون چشماش میریزه حرم ناله از توی نفساش حکایت داره از حالش غروب نگاش چه بی قرار حیدر یاور نداره حیدر یاور نداره حیدر یاور چه بی قراره چه بی قراره حیدر یاور نداره حیدر شک نداری که دستتو میگیره نه اونایی که ایمان دارن علی دست میگیره حیدر علی 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 حیدر علی 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 حیدر دو دست مردونه علی 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 حیدر دل عالم بی تابه چشم راهش مهرابه چشم راهش مهرابه یه عمر از غم دلبر بی بال و پره شب اشک و غم و قربان رو به سحر دیگه قلبش لبالب از شوق سفره چه بی قرار حیدر یاور نداره حیدر همه به نیت فرج چه بی قراره حیدر یاور نداره حیدر حیدر علی 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 حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی چه بی قرار حیدر یاور